ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے میں نے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب جو سوال کیا تھا اس کا آدھا انہوں نے جواب دیا، آدھا رہ گیا، تو میں ان کے پاس جاؤں گا. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا سا مجھے جغرافیہ مطلب میں کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو اس طرح سے نہیں، I'm sure کہ ڈاکٹر صاحب یا بریگیڈیئر صاحب بہتر اور آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہے اس سارے میں، کہ دریائے چناب جو ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں، یہ اس کی جو آرٹیز آتی ہیں دیٹ از ان پاکستان. وہ علاقہ جو ہمارے پاس ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. جب یہ اکٹھا ہوتا ہے پھر انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر یہ جا کے اور پھر واپس ہمارے پاس آزاد کشمیر سے ہو کے اور نیچے آتا ہے. یہ آج سے پہلے بھلوں وقتوں کے اندر مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا کہ یہ تجویز باقاعدہ موجود تھی کہ وہاں پہ ٹنل بنا کے اس دریا کو لے کے ہی ہم پاکستان کے اندر آ جائیں بجائے اس کے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیے. یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سیاسی مسلط ہوگی کہ بھی انڈیا الٹیمیٹلی یو این او کچھ کر لے گا. اور آج کے تناظر کے اندر جو ترجیحات تو کیا سر کہ ایک انسان کب تک یہ وہ کرتا رہے گا، لیکن ایک ملک ہے، کچھ ڈھیٹ ملک ہیں، اسرائیل آپ کے سامنے ہے، مطلب کس قسم کی وہ دہشت گردی اور جو کچھ کر رہا ہے، لیکن دے آر اوور دیئر. امریکہ اٹ سیلف کہ جس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یو این او کی کیا حیثیت اور کیا، تو یو این او کی حیثیت انڈیڈ یہ مورل ہی ہے. اگر موریلٹی آپ کے ساتھ ہے تو قانون کے ساتھ کوئی یو این او کے پاس فوجیں تو نہیں ہے جا کے وہ سارا کچھ کر دے گا. انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کا بھی فیصلہ ہی ہے، اینڈ دیٹ اسٹینڈس ٹرو فار ایوری کنٹری. دیکھیں ان کے پاس فوجی قوت ہے، جہاں کہیں بھی انتشار ہے تو وہاں یو این او کے تحت فوج بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اس بات وہ تو جاتی ہے نا سر، لیکن ان امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں. جی بالکل درست ہے، یہ بھی امن لیکن ایسے نہیں. امن دیکھیں نا، اب امن کی خاطر جو آپ نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا کہ ایک مطلب ملک ہے جو کہ بالکل ہی ڈھیٹ پن پہ آیا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک، اور میں تو کم از کم ان لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے اپنے گھر کو تھوڑا سا اس پانی کے بچاؤ کے لیے اٹ از ناٹ اسینشیل. ایک عرض نے ایسا بڑا امپورٹنٹ میرے ایسی ذہن کے اندر آیا، کویسچن یہ بھی رکھ لینا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم کیا یہ سیاسی مسئلہ تھا یا ہمارا معاشی اور اقتصادی مسئلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ معاشی اور اقتصادی مسئلہ تھا. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیٹکس، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو اس طرح سے نہیں بنتا تھا جیسے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اور ہمارے پاس اتفاق سے 2 گورنمنٹ ایسی تھیں کہ جن کو کوئی نہ عوام کے ساتھ جانے کی ضرورت تھی، نہ انہوں کی ووٹ بینک لوز کرنا تھا. دے کوڈ ہیو ڈن اٹ، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں. اور اس کے پیچھے کیا حقائق، ہم ایک جماعت علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں، اللہ جانے کتنے جماعت علی شاہ جو کہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ویری نیکسٹ ڈے. مطلب لوگ ایسے ہیں کہ فیڈرل کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک بریف کیس ہوتا ہے، بچے پہلے ہی باہر ہوتے ہیں خیر سے، جس دن ریٹائر ہوتے ہیں بریف کیس پکڑتے ہیں اور نیکسٹ فلائٹ کے اوپر وہ کسی ملک کے ساتھ، وہ آسٹریلیا جائیں، کینیڈا جائیں، امریکہ، واٹس ایور ان کے جو بھی وہاں بنے ہیں وہ چلیں. تو یہ ہماری ایک بدقسمتی میں تو سمجھتا ہوں، گو کہ میں یہ لفظ مطلب کامنلی نہیں یوز کرتا، میں تو اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں ہی سمجھتا ہوں جس کے کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان سے نوازا. لیکن اس کے ساتھ جو چلانے والے ہیں دی ایڈمنسٹریشن، ویدر دے آر دا پولیٹیشینس اور دے آر دا بیوروکریٹس، کہ ان کے جو رویے، اور جیسے بھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ جماعت علی شاہ صاحب کے مطلب اور بریگیڈیئر صاحب نے تو تیر کھا کے دیکھا تو اپنے ہی شاہ صاحب سے ملاقات ہوگی، تو اتنے تو بھرے پڑے ہیں. لیکن جو ریاست ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویجیلنٹ، اس ریاست کو ویجیلنٹ رہنا ضروری ہے. اور کالا باغ ڈیم بھی اپنی جگہ، تربیلا ڈیم بھی اپنی جگہ، کے پی کے اندر چھوٹے چھوٹے اور ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں. اور آج جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم چھوٹے ڈیمز نہیں بنا سکتے، اگر چھوٹے ڈیم بنا کے، اگر سندھ کا مسئلہ تھا، اگر کے پی کے کا مسئلہ تھا، اگر بلوچستان کا فار دیٹ انسٹنس پرابلم تھا، تو کیا پنجاب کا یہ پرابلم نہیں ہے؟ کیا پنجاب نے اپنی فصلیں نہیں اگانی ہیں؟ پنجاب کے جو دریا تھے وہ دے دیے گئے، اور دریا ان کو دے دیے گئے جو کہ ان کے ساتھ. کالا باغ ڈیم کا ایک ایشو تھا. ایسا میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں کہ پوزیسونیس کی جو انتہا ہوتی ہے، قانون یہ ہے کہ جہاں پہ آ کے وہ بجلی گھر بنے گا رائلٹی اس کو ملے گی. کالا باغ ڈیم کے اندر یہ تھا کہ وہ تھا مطلب ایک کے پی کے اور پنجاب کے اندر ملتا جلتی ساری اس کے ٹیریٹری تھا، لیکن اس کا جو بننا تھا بجلی پیدا کرنے کے دیٹ واز ان پنجاب، لہٰذا پنجاب کو مل جاتا. پھر اس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ دوز ہو ور دا کنسلٹنٹ ٹو دی نیشنل عوامی پارٹی اور ان پولیٹیکل پارٹیز کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ کے نقشے کے اندر جو تبدیلی کرنے کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو
ان کے جو ایڈوائزر تھے, میں اچھی طرح سے ابھی حسام الدین بنگش صاحب, حسام الدین مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو حسام الدین بنگش نے بھی کہا کہ میں پٹھان بھی ہوں, آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوں, لیکن میں پروفیشنلی بددیانت نہیں ہو سکتا. دیر از نتھنگ ان دا کالا باغ ڈیم جو کہ کے پی کے کو یا اس علاقے کو ہٹ کرے گی کہ ان کی جو ہے فصلیں خراب اور یا تباہ ہونے کی طرف چلی جائیں گی. یہ قدرت نے سر ایک ایسا نیچرل ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف بند باندھنا ہے اور آپ نے پانی اکٹھا کر لینا ہے. اگر ہم چھوٹا بنا لیں, ابھی عرض کر رہا ہوں نا سر, چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. ویئر از اے وے, یہ بڑا مطلب ایک مشہور محاورہ ہے. تو اس کے اندر تو ہمیں حکومتی اور ریاستی طور کے اوپر آ کے اس سے ہٹ کے, اور ہمارے ساتھ مثالیں ہیں, بنگلہ دیش نے سیکھ لیا کہ یہ سیاست نہیں, اکنامکس اور یہ جتنا بھی ہے یہ الگ چیپٹر ہے, اور یہ سیاست جو حکومت ہے یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ضرورت ہے اس کے ساتھ. وہ بھلے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں, ریاستی ادارے اکٹھے ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو کم اپ آن اے ون پوائنٹ ایجنڈا کہ یہاں کی اکنامکس جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ آپ اس کو ایمرج نہیں کر سکتے. یہ نہیں دے سکتے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کا فیصلہ. چین کے اندر نیازی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ کراچی اور لاہور سے بڑے بڑے شہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے, پورے کے پورے شہر انہوں نے فارغ کر کے وہاں کمیونزم کیا, یہ اپنے مفادات, یہ سر اپنے مفادات کی بات ہے. وہاں پہ دیکھیں فیڈریشن, دیکھیں پاکستان از اے فیڈریشن, پاکستان کنفیڈریشن تو نہیں ہے. تو وہاں آنے کے ساتھ اور ناٹ گوئنگ ان دیٹ ڈیبیٹ کہ ایک یہ جو چیز ہے کہ آیا کہ ہمارا فیوچر کا آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن سر اس میں یہ ہے, میں ذرا ڈاکٹر میاں عبد الوہی صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ تو بڑا شور ڈال رہے ہیں نا, یہ پانی پانی, آپ کے پاس کیا ایسا ریزروائرز ہیں جس میں پانی محفوظ ہو سکے یا رکھ سکیں؟ دیکھو پاکستان میں میرا خیال ہے کم از کم 30% جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے, آپ اس کا اس کی ڈرینیج نہیں کر سکتے. بڑے بڑے آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ وہ پانی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ وہ ریزروے بنائے جاتے, وہ نہیں بنا سکے. تو آپ صرف اس بات کو نہ دیکھیں, اس کو بھی دیکھیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بلا شبہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے ہم نے اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی, اور ہمیں اس کی توجہ دینی. ساری جماعتوں نے نعرے تو لگائے ہیں ہم ڈیم بنائیں گے, لیکن ان کا رزلٹ آپ کے سامنے, مجھے کسی کہنے کی ضرورت نہیں کس کس جماعت نے کیا کیا کیا. اس کی قصوروار ہیں, اس میں ہم سارے قصوروار ہیں اس میں, اور ہم نے نہیں بنائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم نے یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے, ہمارے پاس ہم بنا سکتے ہیں. اگر بادشاہ ڈیم تو شروع ہوا ہے سارے پی ٹی کے دور میں, بادشاہ ڈیم دیکھیں نہیں شروع تو وہ بادشاہ ڈیم بھی ہوا, اور کام ہو رہا ہے, کام ہاں ہو رہے ہیں, لیکن جو ایک بھاشا ڈیم نہیں, ہمیں کئی بھاشا ڈیم چاہیے. ہمیں اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کی جو سٹوریج ہے, اب وہ دیکھیں کہ آپ کی وہ کہاں چلی گئی ہے. جو آپ کے پہلے ڈیم ہے وہ بھی اب آلموسٹ وہ اپنی لائف پوری کیے بیٹھے ہیں اب ان کے لیے. لیکن کالا باغ ڈیم اس پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں نا, ڈیم جتنا اونچا کیا ہے, وہ ڈیسلٹنگ اس کی نہیں اتنی آپ کر سکے. اس کی کیپیسٹی جو ہے اب وہ آلموسٹ وہ آپ کا, پھر اب آپ کو کتنا اس کو کہاں لے کے جائیں گے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے معاملات بڑا ہی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. ہمیں پنجاب کے اندر بھی ڈیم بنانے چاہیے, ہمیں کے پی میں بھی ڈیم بنانے چاہیے, ہمیں جی بی میں بھی ڈیم بنانے چاہیے, ہمیں سندھ کے اندر بھی اگر پاسبل ہے ہمیں وہاں پہ بھی ڈیم بنایا, ہمیں بلوچستان میں بھی. بلوچستان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے یہ بارشوں کے بعد, اور وہ سارا پانی آپ اتنا قیمتی پانی ہے, پیٹرول سے زیادہ قیمتی پانی ہے, جس کو ہم سمندر کی نظر کر دیتے ہیں. اور کیا ہمیں اس کے اگر وہ کر لیں تو سارا سال ہم اس کا اٹ مینس کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو پادن ند کا مقام ہے جہاں پہ چاروں صوبوں کی باؤنڈری ملتی ہے, اگر وہاں پہ ایک ڈیم بنایا جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں نا, یہ تو جو ایکسپرٹیز جن کی ہے وہی یہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ پاسبل ہے کہ نہیں, لیکن بنانے چاہیے. جو آپ نے بھی بات کی, اور میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور ہماری پرائرٹی اس کے اوپر ہی ہونی چاہیے. جس طرح سے اس سے پہلے بھی پروگرامز کے اندر ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا انحصار زراعت کے اوپر ہے, تو زراعت
زراعت کو بھی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈیم، منی ڈیم، اس کے بڑے ڈیم بھی، ہر طرح کے ڈیم ہمیں جہاں جہاں بھی جس صوبے میں بھی جہاں گنجائش ہے اس کو ہماری پرائرٹیز اس کے اوپر فکس ہونی چاہیے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارا معاملات ہے ہم نے روڈ بھی انفراسٹرکچر کیا کرتے ہیں. ابھی بیرج بنانے لگے تھے 6 اور پیپلز پارٹی وہاں پہ جناب ہنگامہ کھڑا کر دیا، جلوس، لوگ عوام نکل آئے. آپ کدھر کھڑے ہیں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیرج بھی ہونی چاہیے نا جس سے آپ نے اپنے علاقے کو، زمینوں کو سیراب کرنا ہے. جی میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں نا، کام اصل میں بات ہوتی یہ ہے، ہم ایک دم سے اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ، اس سے پہلے ہم جو ہے سارے صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیتے. مطلب بے شک اس کا بلوچستان والوں کو ہے، آپ ان کو بھی اعتماد میں لیں، آپ جو جی بی والوں کو بھی اعتماد میں لیں، آپ سندھ کو بھی لیں، آپ پنجاب کو بھی لیں، آپ کے پی کو بھی لیں، ساروں صوبوں کو بٹھا کے آپ کے پاس فورم ہے، آپ اس کو، آپ فائنانس بل میں آپ بات کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے اس کی میٹنگ میں، اس کے اجلاسوں میں آپ بات کر سکتے ہیں. پروجیکٹ سٹارٹ فیزیبلٹی بننے سے پہلے آپ اس کے اوپر کنسنسس آپ کو چاہیے. اگر وہ آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹ اس کے ساتھ رزلٹ تو یہی ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا، ایک گھر کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے کوئی گھر کا اندر کام کرنا ہوتا ہے اور 4 بیٹے ہیں کسی باپ کے، اور وہ ایک بیٹے کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، باقی 3 کے ساتھ نہیں، تو کیا وہ گھر کے اندر ایک کام بھی وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ اختلاف کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے. میں ضمناً ایک تھوڑا سا اگر اجازت ہے کہ منگلا ڈیم جو بنا ہے، جو میرپور آزاد کشمیر کا پرانا شہر، وہ منگلا ڈیم کے نیچے تہہ کے اندر ہے. ابھی بھی جب جاتے ہیں تو میرپور میں جا کے آزاد کشمیر میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی قبریں اس وطن کی خاطر دی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے نیازی صاحب، یہ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بھی جب پانی ذرا نیچے جاتا ہے تو آپ وہاں پہ مندر بھی دیکھتے ہیں، میر، اور ایک مسجد ہے، اس کا مینارے بھی وہاں پہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سو دا ڈیسیژن میکنگ از امپورٹنٹ، جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ول جب یہاں پہ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ باقی جو ہمارے رجیم آتے ہیں جاتے ہیں، کیا عوام کی ول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. That was the high time we have missed it, unfortunately. ہم سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. برگیٹی صاحب، یہ جو ایم او یو ہے جس کی میٹنگ کل دوحہ میں ہونی تھی، وہاں پہ جیرڈ کورشنر اور وٹ کاپ، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا، بلکہ ٹرمپ کے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایرانی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، اور وہ جو ابھی جو وائلیشن ہوئی تھی بوتھ دا سائڈ، آبنا ہرمز والی، اس کو بھی ڈسکس کرنا تھا یا ری وزٹ کرنا تھا، تو وہ نہیں ہو سکا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ بہرحال جنگ جو ہے دوبارہ شروع نہیں ہوگی، اور یہ کسی نہ کسی طرح لڑ جھگڑ کے، شکایتیں کر کے، گلے شکوے کر کے، ایک دوسرے کی شرطیں منوا کر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب افورڈ نہیں کر سک رہا کہ وہ اور جنگ کرے. پہلے جو کچھ کیا ہے اس میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے جس کے لیے یہ کیا تھا. ایران نے ہرمز کو 110 دن بند کر کے دکھا دیا، اور امریکہ نے پورا زور لگا لیا، لیکن وہ اس کو کھول نہیں سکے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا اس جنگ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی قوم کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کھلی کوشش کی امریکہ نے. ان کے صدر نے ایرانی عوام کو تمام میڈیا پر پیغام دیا کہ آپ اپنی حکومت پہ قبضہ کر لیں، تہران پہ قبضہ کر لیں، ہماری مدد آنے والی ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ایرانی عوام بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی بات مانتے، وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں، ان کی وجہ سے اب جنگ کو دوبارہ شروع کرنا اور دوبارہ طول دینا میرا نہیں خیال وہ امریکہ کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے جنگ پھیلے گی اور پھر بڑی طاقتیں اس کے اندر ملوث ہو جائیں گی. اور اگر یہ بڑی طاقتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا سب کا، دنیا کا بھی، اور انفرادی انتخاب ہمارے اور انسانیت کا امن بھی برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ کودنے والے سب نیوکلیئر فورس ہیں. اس لیے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جنگ اور نہیں ہونی چاہیے. جو چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں جس کو وہ خلاف ورزی سمجھتے ہیں،
انہوں نے بامبنگ کر کے دیکھ لیا ایران کے جزیرے پر، اور ایران نے میزائل مار کے دیکھ لیا ان کی ملٹری بیسس پر. تو میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے، اور چونکہ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہوگی اور انشاءاللہ دنیا کو امن میسر آ جائے گا. اس لیے کہ امریکہ کا جو بے پناہ بکھری ہوئی قوت تھی اس کا زور سٹنڈ ہو گیا، اس کا زور نکل گیا، اور وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دوبارہ اتنا ہی زور لگائے، کیونکہ اب سیاست میں بھی، امریکی کانگریس کے اندر بھی اس بات کا شعور بہت زیادہ ہے کہ اس جنگ کو اب رک جانا چاہیے اور مزید اس کے اوپر رقم ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کو سبکی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. ایران میں جو احساس ہے فتح کا، وہ ان کے عوام کے اتحاد کا ایک اور عنصر بنے گا اور بن چکا ہے. ایک اور بنیاد ہے قومی اتحاد کی سولیڈیفیکیشن کی، کیونکہ وہ اس کو ایک سطح کی صورت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے تہذیب مٹانے کی بات کی تھی، تہذیب نہیں مٹی، اس لیے قوم کا اعتماد اور بڑھ گیا. تو اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپس میں گلے شکوے ہوں گے. پاکستان کو بھی دوبارہ ثالثی کرنی پڑے گی، اور جو دوسرے ثالث ہیں وہ بھی اس میں اس کام میں مصروف ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا. اور جو ایم او یو ہوا ہے، بریگیڈیئر صاحب میرا ایک سوال ہے. بریگیڈیئر صاحب انکنفرمڈ جو سورس ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنے والا ہے تھرو شام اور یہاں کے ایران میں. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے پاسبلٹی ہے، اور اس پاسبلٹی کا پس منظر 1942 جولائی کی بات ہے، جب اس ڈر سے کہ کہیں ہٹلر ایران کے تیل کے ذخیروں پہ قبضہ نہ کر لے، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انگریز فوج خرم شہر کی طرف سے اصفہان پر قابض ہوگی اور روسی فوج شمال کی طرف سے آ کر ایران، شیراز، اصفہان پہ قبضہ کرے گی. اور یہ واقعی ہو گیا. اس کی ایرانی فوج نے مزاحمت کی، لیکن وہ مزاحمت سے افیکٹو نہیں تھی. انہوں نے نوٹس دیے، پھر ایڈوانس کیا، کچھ تھوڑی سی بامبنگ کی ڈرانے کے لیے، اور ایرانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے. یہ جو ہتھیار ڈالے گئے یہ 6 اگست 1942 کو ہوا. 1940 کو ہوا سر کہ 42 کو ہوا؟ یا رشین جب قبضہ کیا پہ 1942 میں ہوا. اچھا. اور 1942 سے لے کر 48 تک اقوام متحدہ جب بنی تو پہلا مقدمہ ایران نے کیا تھا کہ روس جاتا نہیں ہے، انگریز تو چلے گئے، روس کو کہیں ہمارا ملک. تو یہ ایک پس منظر ہے، روس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس پورے علاقے میں، ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی. تو اس علاقے کے اوپر کسی ایک نیوکلیئر پاور کو یا سپر پاور کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے، اس میں بڑی طاقتوں کا بھی مفاد ہے اور بڑی طاقتوں کا انفلوئنس ہے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ بند ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے بھی بند ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریگر ہے انٹرنیشنل نیوکلیئر کانفلکٹ کا، جو نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، یہ دیکھیں، یہ جو ایم او یو سائن ہو گیا، لوگوں نے سب نے خوشی منائی. پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا. ان کا جہاں تک سفارتی رول ہے پاکستان کا، میرا خیال ہے اس کی نظیر نہیں ملتی پوری ہسٹری میں. اور دنیا کے سامنے ہمارا ایک بہت بڑا امیج جو پاکستان کا وہ ابھرا ہوا ہے، سامنے آیا. مگر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایران کے سپانسرڈ ہیں، میں رشیا اور چائنا کی بات کر رہا ہوں، وہ اس ساری گیم سے آؤٹ ہیں، وہ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم او یو جو ہے نا یہ کامیاب ہو جائے گا؟ نیازی صاحب دیکھیں، میں عرض کروں کہ بریگیڈیئر صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، جو آلریڈی ریفرنس دے کے بات کر چکے ہیں. اور ان کنٹینیوشن آف ہز ٹاک یا جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کے اندر آ کے.
اور پاکستان، قطر، ترکی یہ ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا ترکی کتنا اچھا ملک ہے کہ ترکی کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی برے تعلقات نہیں ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں، جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی اور سفارتی سطح کے اوپر جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی. لیکن اس کا ہم یہ سمجھ لیں کہ اب دنیا ہمیں سننے لگ گئی ہے. میں مطلب شبہات کے اندر ہی یہ کویسچن انڈر ہی رکھوں گا کہ دنیا ہماری بات مانتی ہے یا ہماری بات سنتی ہے یا نہیں سنتی. یہ وقت بتائے گا. خدا کرے کہ ایسا ہو کہ دنیا ہماری بات مانے اور ہم دنیا کو سمجھانے کے قابل ہوں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور اس کو جسٹیفائی کر سکیں اور اس کو لاجیکل بنا کے پیش کر سکیں. لیکن یہ جو تہران اور اس کے درمیان جو واشنگٹن کے درمیان جو لڑائی ہے امریکہ، اس کا جو مین کردار ہے وہ نیازی صاحب اسرائیل ہے. دس از دا وار فار اسرائیل. صدر ٹرمپ نے یہی سمجھا، اور ابھی وہاں پہ ہیلری جو ہے ان کے کلنٹن، انہوں نے اپنے کہا کہ جب شی واز دا وزیر خارجہ تھی اوباما کے دور میں، تو اس وقت اوباما کے دور کے اندر بھی اسرائیل لے کے آیا کہ ایران کے اوپر حملہ کر دو، انہوں نے نہیں مانا. پھر جب جو بائیڈن پریزیڈنٹ تھے اس کے ساتھ بھی لے کے آئے، وہ بھی نہیں مانے. لیکن کسی طرح سے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو کنونس کر لیا کہ ایران کے اوپر آپ حملہ کرو اور وہاں پہ جو ہے رجیم چینج وہاں پہ آ جائے گی. اب رجیم چینج کی خاطر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ابھی تو انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے نا سر، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے سر جی. وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سر ایک ڈرامہ خاص طور پہ، وہ اس سے بڑھ کے میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. دا ریزن بینگ اگر ایسا ہوتا تو بیروت سے ان کی فوجیں بھی نکل جاتی. اگر ایسا ہوتا تو فلسطین، میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگیٹو ہمارے ساتھ ہے، ابھی تک جو دنیا کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کا اس سارے کانفلکٹ کے اندر تذکرہ نہیں آ رہا، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دنیا قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ریاستوں کی کبھی کوئی مطلب صلح جوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایران کے اندر مفادات ہیں، چین کے بھی مفادات ہیں، رشیا کے بھی مفادات ہیں. اور تہران 45 جو آپ کو تو یاد ہے کہ تینوں بڑی جو ممالک تھے، امریکہ، برطانیہ اور روس، ان کا سوویت یونین، ان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ تہران کے اندر آ کے ملے تھے اور پھر جو بھی آگے فیوچر پلاننگ تھی اس کے ساتھ وہ سلسلہ کار چلتا رہا تھا. لیکن اس کے اندر میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے قومی مفادات، پاکستان کے مفادات، سفارتی سطح پہ ہم نے جس قدر کامیابی حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ جو خاص کرم فرمایا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجود ہیں کہ ہمیں اپنے ترجیحات، اپنے ایکشنز، ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور یہ سلوگنز اور یہ نعرے بازی جو ہیں، آئی تھنک دیٹ ٹائم ہیز گون. ڈاکٹر میاں عبدالوہی صاحب، میں ایک میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا اس کا، اپنا سابقہ ہمارے جو پریزیڈنٹ سے ضیاء صاحب، تو ضیاء سے انگلش میں ایک انٹرویو دے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جس ملک کا آپ نے ہرمز پہ قبضہ ہوگا اس کا پوری گلف میں تسلط ہوگا. یہ کس، یعنی آج سے 40 سال پہلے وہ ایک انٹرویو دے گیا ہے اور وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ضیاء مرحوم تھا اس کا بہت بڑا ویژن تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آبنا ہرمز ہے، کیا ایران اس سے اپنا پوزیشن اس کو چھوڑ دے گا؟ ہاں، آپ کی بات بجا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ایک منٹ ہے سر. ہاں جی، میں ایک ہی منٹ میں کوشش کروں گا جی اپنی بات مکمل کر لوں. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے اور اسی طرح ہی ہوگا. ایران اسٹیٹ آف ہرمز سے وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوگا اور وہ اس کے اوپر جس طرح سے بھی اس کو کوئی کرنا پڑے گا وہ کرے گا. اور یہ اس کے اوپر ان کی آلموسٹ باتیں طے ہو گئی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں بات، صرف آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی. جنگ یہ ہوئی کہ انڈیا نے جو ہے اس کا سلوگن تھا اکھنڈ بھارت کا، اور اسرائیل کا جو سلوگن ہے گریٹر اسرائیل کا. اور یہ جو ہے پاکستان نے الحمدللہ آپ کی بہادر فوج نے اور فیلڈ مارشل نے اور گورنمنٹ نے، اور جس طرح سے یہ پلان کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. پھر آپ نے نہ صرف کہ یہ کہ آپ نے وہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب تھا وہ بھی آپ نے چکنا چور کر دیا، اور ادھر اکھنڈ بھارت والا خواب بھی. اور یہ کہہ کے، یہ امریکہ کو بتا کے انڈیا نے کہا
کہ یہ دیکھیں کہ ٹریلر کے طور میں جب چاہوں گا پاکستان کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور جو خواب ہے اکھنڈ بھارت والا وہ میں پورا کر دوں گا، اور ٹریلر کے طور پر میں کشمیر سے لے کے آنورڈ اور پشاور تک کا یہ ساری یہ پوری بیلٹ میں اس پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکہ نے کہا تم نہیں یہ کر سکتے، اس نے کہا یہ دیکھ لیں میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اصل میں پلان تو وہ یہ لے کے آیا تھا۔ اب اگر آپ کی یہ افواج بہادر افواج یہ آڑے نہ آتی تو یہ خواب تو وہ آپ کا پورا کر گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ مڈل ایسٹ کو لڑانا تھا ایران کے ساتھ، اور پھر کمزور ہو جاتی پورا مڈل ایسٹ جو ہے کمزور ہو جاتا، خود سے نکل جانا تھا امریکہ نے، اور پھر وہ گریٹر اسرائیل والا خواب جو تھا وہ پورا کر دینا تھا اس نے۔ یہ اتنی سی بات ہے اس کے اوپر، اب وہ اسی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، اب وہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت بازی کرتے رہیں گے یہ دونوں۔ ناظرین ہمارے پاس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بہت سارے سوالات تھے جو ابھی تک ہم اس کا جواب نہیں حاصل کر سکے اپنے پینلسٹ سے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ جس طرح ان کو بنیان مرصوص میں نعرہ حق میں ان کو مار کے حق میں شکست ہوئی ہے، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اب آبی جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے۔ وہ اس قسم کی بے بنیاد جو ہے نا وہ باتیں بنا کر پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چاہتا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں پانی جو ہے یہ صرف قدرتی وسیلہ بھی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی بھی ہے، اور ہم اس پانی بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پینلسٹ نے جو اپنی اوپینین ہمارے سامنے رکھی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ایک ریزن جو لاجیکل جو فورم ہوں گے، ہم عقل و دانش سے پہلے اس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے۔ اگر انڈیا باز نہ آیا تو پھر ہم پوری قوم جو اپنی مسلح افواج سے مل کر انشاءاللہ انڈیا کے آبی جارحیت کا جواب دے گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔